میرے آقا سے بھی زیادہ کوئی کسی کو دینے والا ہے؟ بات بڑی مزے کی آ رہی ہے، سماعت کر لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک صحابی تشریف لائے اور سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ کس کی؟ سونے کی۔ ماشاءاللہ، صحابی ہے آقا کے، اور آقا کی بارگاہ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر تشریف لے آئے۔ میرے آقا کی نظر جب پڑی تو آقا نے فرمایا ادھر ہاتھ لاؤ۔ جب ہاتھ آگے کیا، سرکار دو عالم نے اپنے دستے مبارک سے انگوٹھی نکالی، صرف نکالی نہیں، نکالی اور پھینک دی۔ اب ہمارے زمانے میں اگر کبھی امام صاحب شروع کر دیں، کوئی امام صاحب کتنے دن مسلح محمد پہ جائے، ارے کا پتہ نہیں تم کو اتنے ہزار کی تھی، ارے ہزار کی تھی یا ہزار کی تھی، مسئلہ یہ ہے میرے آقا نے ایسا کیا۔ تو اب اگر کسی کی انگلی سے نکال کر دیکھنا تو نبی کی سنت نہیں ہوتی نا۔ اب وہ صحابی رسول ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ میرے آقا نے خود فرمایا دیکھ تو رہنے والا ایمان کا ہے، شاید یہ مسئلہ تیرے کانوں تک نہیں پہنچا، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس شریعت میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ بات فہم لوگ، میرے آقا نے یہ فرمایا اور چلے گئے۔ وہاں پر دوسرے صحابہ بھی آئے، تیسرے صحابہ بھی آئے، انگوٹھی جواب دے دی کہ سرکار نے وہ نظر آئی۔ چند صحابہ اکٹھے ہو گئے، یہ اٹھانا مرد کے لیے پہننا حرام ہے نا، اپنی بہن کو دے دینا، ماں کو دے دینا، آج سے تم استعمال مت کرنا، اس کو بیچ دینا، اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ مشورہ تو اچھا تھا، یہ تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ مجھے دے دو میں نہیں مانوں گا، ایسا تو نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں مشورہ یہ ہے، مگر وہ صحابی کہتے ہیں میری جان چلی جائے میں اس انگوٹھی کو اٹھانے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے میرے سرکار نے پھینک دیا ہو اسے میں نے اٹھانے والا۔ سبحان اللہ۔ اگر سرکار کو پسند نہیں ہے تو یہ چیز نہ مجھے پسند ہے، نہ میری بیوی کو پسند ہے، نہ میری ماں کے لائق ہے۔ جو سرکار کے لائق نہیں ہے وہ کسی کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یاد آتی جا رہی ہے، میرے آقا کے زمانے میں کچھ دنوں بعد ایک صحابی آئے، لال کلر کا کپڑا پہن کر، اشارے کی بات سمجھ لیجیے، سرکار نے نظر ملائی، صحابی نے سلام کیا، آقا نے جواب نہیں دیا۔ اس صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے؟ تو کہا اس لیے کہ تو لباس ایسا پہن کے آیا جس سے سرکار ناراض ہے، یہ سرکار کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، واپس لوٹ گئے۔ اب وہ کپڑا کلر تو نہ تھا، عورتوں کو دیتے تھے، صدقہ کر دیتے، گھر میں گئے دوسرا کپڑا پہنا اور جس کو پہن رکھا تھا اسے آگ میں ڈال دیا، تندور میں چلا دیا۔ پھر آقا کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا تو آقا نے مسکرا کر جواب دیا، مسکرا کر جواب دیا۔ اور پہلے آقا پوچھتے ہیں وہ لال کپڑے کا آپ نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ نظر آتش کر دیا، تندور میں ڈال دیا۔ میرے آقا خوش ہو کر فرماتے ہیں تو نے بڑا اچھا کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ صحابہ ہیں جو بتا رہے ہیں جو سرکار کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ پیارے آقا کے زمانے میں ایک صحابی نے مکان بنایا، مکان بڑا خوبصورت تھا۔ آقا کی نظر پڑی، سفر میں چل رہے تھے، جیسے ہی نظر پڑی آقا نے پوچھ لیا کس کا مکان ہے؟ صحابی کہتے آپ کے فلاں صحابی کا مکان ہے۔ آقا نے چہرہ پھیر دیا، چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد انہی صحابی کو اس صحابی سے ملاقات ہوئی جس کا مکان تھا، کہنے لگے میاں تمہارے مکان سے آقا ناراض ہے۔ کہا سچی بات ہے؟ بات سچی ہے۔ وہ گئے اور یہ بھی نہیں جا کر پوچھا یا رسول اللہ یہ بات صحیح ہے؟ بس صحابی نے خبر دی تھی مکان آپ کا ایسا ہے کہ آقا کو پسند نہیں ہے۔ انہوں نے مزدور لگا دیے، زمین دوست کر دیا، توڑ دیا، برابر کر دیا اور چھوٹی سی ایک جھوپڑی بنا دی۔ میرے آقا کا کچھ دنوں بعد گزر ہوا، آقا نے پوچھا
اچھا یہاں پہ ایک بڑا مقام ہوا کرتا تھا. صحابی کہتے یا رسول اللہ عجب بات ہے, پہلے تو آپ کو پسند نہیں تھا, اس نے توڑ دیا اس لیے کہ نبی کو پسند نہیں ہے, اب چھوپڑی بن گئی تو آپ کہہ رہے وہ مقام کیسا تھا, بڑا مقام تھا. آقا فرماتے اسے بلا کے لاؤ جس کا مقام تھا. جب وہ صحابی کو بلایا گیا, میرے آقا فرماتے ہیں تو نے اپنا ایک مقام صرف نبی کی خواہش کے اعتبار سے کہ پسند ہے یا ناپسند ہے, تو نے اپنی پسند کو میری ناپسند میں شامل نہیں کیا, بلکہ میری پسند کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر ماری ہے. میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں اللہ تجھے تیری پسند کا بڑا محل عطا فرمائے. کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ صرف صحابہ میں سے چند صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف یہی تک ہے. نہیں, 1,29,000 صحابہ کی تعداد ہے مصطفیٰ کریم کی. کتنا؟ 1,29,000 صحابہ. اور ان صحابہ میں کوئی صحابہ ایسے نہیں ہے جنہوں نے آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا. کوئی صحابی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی ہے. ایک صحابی ہیں, آقا کا دور ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے تو محلہ اپنا نہیں تھا, محلہ دوسروں کا تھا. آپ سمجھ رہے ہوں, مائکروفون سے اتنا کھل کے بولنا آج بہت اجازت نہیں دیتا ہے, سمجھتے ہیں, سمجھدار ہے. وہاں پہ کوئی مسلمان کا گھر نہیں تھا, مگر کیا وقت ہو گیا نماز کا. میرے آقا نے صحابہ کو مشورہ دیا آزان پڑھیے تاکہ نماز ادا کی جائے. اللہ اکبر. محلہ اپنا نہیں, لوگ اپنے نہیں, علاقہ اپنا نہیں, مسافر ہیں, سفر میں ہیں, آقا ساتھ میں, صحابہ بھی ہیں. آقا کے آزان پڑھو. اب اس آبادی سے چھوٹے چھوٹے بچے جیسے یہ بیٹھے ہوئے, انہی بچوں میں کوئی تھوڑا سا عمر میں بڑا بچہ تھا, اس کا نام تھا ابو محذورہ. وہ چند بچوں کے ساتھ میدان میں کھیلتے کھیلتے نکلا تھا. اس نے دیکھا کہ نورانی چہرے والے قافلے آئے گا, ایسے تو کبھی ہمارے محلے میں نظر نہیں آئے. آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی ادھر یہ سوچ رہے تھے کہ ادھر آقا نے جس صحابی سے کہا اذان پڑھو, انہوں نے اذان شروع کی. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی, وہ نقل کرتے ہیں. کئی بار گھر میں ماں جب سجدے میں جاتی ہے تو چھوٹے بچے بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. کئی مرتبہ کوئی اللہ اکبر کہے تو بچے بھی کہتے ہیں. ابھی دیکھ لیجیے محرم شریف کا مہینہ ہے, کوئی یا حسین کا نعرہ اتنا لگتا ہے کہ بچے بھی اس کی نقل کرتے ہیں. تو نقل کرنے والے بچے آج ہی کے اس زمانے میں بھی. تو ابو محذورہ نام کا جو جوان بچہ تھا, اس نے زور سے نقل کرنی شروع کی. جیسے جیسے وہ اذان پڑھتے تھے صحابی رسول یہ بھی زور سے اس کو دہراتے تھے. اللہ اکبر. میں آقا کی نظر پڑ گئی, آقا کی نظر پڑ گئی. یہ اذان مکمل ہوئی. اس کے بعد میرے آقا نے کہا صحابی سے اسے پکڑ کے لاؤ جو یہ اذان کو دہرا رہا تھا. ابو محذورہ کہتے ہیں میں تو سوچا تھا کیوں, مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ علاقے کا اگر جان پہچان والا ہوتا تو مارتا بھی. یہ تو خود مسافر ہے, یہ ہمیں کیا ماریں گے, علاقہ تو اپنا ہے, چلو بات کی جائے, مسئلہ کیا ہے. ابو محذورہ بچوں کے ساتھ چلے گئے. آقا کی خدمت میں جب گئے تو میرے آقا نے اپنے فیض و کرم والا ہاتھ دستے مبارک ابو محذورہ کے سر پہ رکھا اور فرمایا بڑے زور زور سے تم اذان دہرا رہے تھے, اب مجھے بتاؤ کیا تم دہرا رہے تھے, اب بتاؤ کیا دہرا رہے تھے. وہ دھیرے دھیرے بول رہے تھے. کیوں؟ عرب کے تھے نا وہ لوگ, جانتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے. یہی تو بات تھی جس کی لڑائی تھی. تو وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا کہ قبیلے کے لوگ نہ سنیں, میرے خاندان کے لوگ نہ سنیں. آقا فرماتے ایسے بات نہ بنے گی. جتنا زور سے دہرا رہے تھے اپنی مرضی سے, اب میری مرضی ہے کہ تم زور سے بولو. مسئلہ یہ تھا. اب وہ زور زور سے کہنے لگے, پوری اذان سنا دی. میرے آقا کے انعام میں اس وقت میں جو پیسہ چلتا تھا
اس کی تھیلی آقا نے اس کو دے دیا اور وہ چلے گئے گھر. امی کو جا کر کہتے والدہ کو یہ پکڑو. کہا کیا ہے؟ کہا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, ہم کھیلنے گئے تھے, کچھ نورانی